السلام علیکم، بات کریں بھائی، بات وعلیکم کریں. السلام. جی السلام جناب. علیکم. جی علیکم میں السلام. محمد عمر میرا نام ہے اور میں دیوبند مکتب سے تعلق رکھتا ہوں. آپ سے کوئی سوالات کرنے تھے حسن اللہ علی صاحب. خدا آپ کو عافیت عنایت فرمائے. محمد عمر صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نا تراویح کے متعلق مطلب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدعت ہے جی، جو حضرت جی عمر نے جناب. مطلب رائج کی ہے، خود تو عمر نے آپ کہا کہ بدعت مطلب ہے. ہماری تراویح کے مطابق کہتے ہیں. خود انہوں نے خود کہا ہے کہ بدعت ہے نا. عمر نے خود بولا کہ نعم البدعہ. نہیں آپ لوگ چلو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا بدعت ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگ ماتم اور زنجیر کرتے ہیں یہ کہاں کی مطلب سنت ہے؟ ہاں، یہ رسول اللہ کی کدھر سنت ثابت ہے؟ ابھی سنیں گے، میں جواب دوں. جی جی سنیں گے، جی جواب دوں. بالکل بتائیں. دیکھیں، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. جی 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 فرع سن رہا ہوں. جی ہاں. فرعی مسئلے کے لیے اگر ہمارے پاس حدیث نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اگر حدیث ہے تو وہ بدعت ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے کہ وہ ان کے لیے ماتم کریں، مثلا زنجیر سے اپنے آپ کو ماریں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس وقت ہوئی ہے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں. میں محرم سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہت بلند آواز سے روتے تھے، نڈال ہوتے تھے. یہ اپنی جگہ. لیکن یہ زنجیر زنی کے پاس کیا شیعوں کے پاس نص ہے یا نص نہیں ہے؟ دیکھیں، شیعوں کے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ ائمہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، امام صادق علیہ السلام، بقیہ ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ ہماری مصیبت میں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے غم میں، آپ لوگ جزع کا اظہار کریں، بے قراری کا اظہار کریں. اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، اس کی ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں. اب بے قراری جزع جو، اجازت دیں میں بات ختم ہو جائے. بے قراری جزع جو ہے ایک عام عنوان ہے، ایک عام عنوان ہے. جیسے مثلا آیت قرآن ہے وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان کرو. اب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے لباس خریدتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، اس کی کوئی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس خریدا ہو اپنے والدین کے لیے؟ حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ کام ثواب کی کام ہے. آپ والدین پہ کیوں لباس خریدیں، کپڑے خریدیں، نئے کپڑا والد کے لیے خریدا، یہ بہترین کام ہے، اس کا ثواب ہے. کہیں گے یہ مستحب ہے، یہ اچھی بات ہے. یا مثلا والدین کے لیے اچھا کھانا بنائیں، ان کے گھر کو جھاڑو لگا دیں. کسی کے پاس پیسہ ہے، والدین کے لیے گاڑی خرید لے. کسی کے پاس پیسہ ہے، والدین کو حج پہ لے کے جائے. والدین میں بیمار ہے، علاج کرائیں. یہ کیا سنت ہے؟ کوئی حدیث ہے کہ والد بیمار ہو جائے اس کو ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. لیکن بالوالدین احسان، والدین سے نیکی کرو. نیکی ایک ایسا عنوان ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. جو بھی چیز نیکی کے دائرے میں آتا ہے وہ والدین کے ساتھ کرنا وہ اچھی بات ہے. یا مثلا وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. اچھی بات بہت زیادہ ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ ایسے عناوین ہیں، ایسے اوصاف ہیں جن کا دائرہ بہت وسیع ہے. اچھا، اب آتے ہیں زنجیر زنی کی طرح. کہ شیعہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے غم میں سینہ پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں. تو اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل میں آپ کے لیے واضح کرتا ہوں کہ ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے قراری، آرام اپنا کھو جاؤ، جزع کر دو. تو جزع کرنے کے ایک خاص طریقہ تو نہیں ہے، شریعت نے نہیں بتایا. جو بھی چیز جزع میں اس کا شمار ہوتا ہو. ایک شخص نے اس نے سنا امام حسین علیہ السلام کو پیانی نہیں ملا، وہ پیاس سے. اگر خود کو قتل بھی کر ڈالو تو صحیح ہے؟ مطلب کیا کر دے اپنے آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. یعنی کہ زنجیر ایک بندہ مارے اور وہ خود کو قتل کر ڈالے تو یہ صحیح ہے؟ قتل نہیں، قتل کی جائز نہیں ہے. ابھی میں تکمیل کر دوں گا، مجھے تکمیل کرنے دیں. اب امام حسین علیہ السلام کے کسی کو شخص نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو، ریحانۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول کو لوگوں نے پانی تک نہیں دیا اور پیاسے زبان سے ان کو شہید کیا. تو وہ ایک شخص اس میں بے قرار ہو کے اپنا سر دیوار سے مارتا ہے یا اس زنجیر اٹھا کے اپنے پیٹھ پہ مارتا ہے. یہ بے قراری ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، یہ منصوص ہے. تو اس لیے یہ بدعت نہیں ہے. اب قتل کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ہم کہتے ہیں وہ چیز جو فی نفسہ ہی حرام نہ ہو. اب کوئی شخص مثلا والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ آپ وسکی خرید لیں، والدین کے لیے بھائی ہم نیکی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھائی اتنا بڑا ہیروئن کا پیکٹ لے کے آئیں، یہ حرام ہے. کوئی شخص ہو سکتا ہے کوئی نشے والا آدمی ہو، یہ نیکی سمجھے اس کو، لیکن یہ نہ حرام ہے. یہ آپ کا والدین کے لیے چرس خریدیں، والدین کے لیے شراب خریدیں، والدین کو آپ لے کے جائیں، کہاں لے کے جائیں؟ وہ تائیلینڈ لے کے جائیں، کو زیادہ سے زیادہ زنا کر دیں.
یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہہ دے کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے، لیکن یہ فی نفسی ہی حرام ہے، یہ کام ہے ہی حرام، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قتل جو ہے، میں اپنے آپ کو مار دوں، شیعہ قتل نہیں کرتے اپنے آپ کو، شیعہ کہاں قتل کیا انہوں نے ماتم میں، شیعہ قتل نہیں کرتے، شیعہ بھائی غم میں زنجیر مارا، غم میں سینہ زنی کیا کہ بھئی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اس ماتم میں، تو یہ بھی آپ کے بھی نبی کے آل بیت ہیں، آپ بھی اس میں غم کا اظہار کریں۔ کبھی تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے غم کا اظہار کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمارے نزدیک یہ منسوس ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور حکم محمد عمر صاحب۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یعنی کہ آپ لوگ حضرت بی فاطمہ کا کہتے ہیں نا کہ مطلب جس نے انہیں اذیت دی اس نے مطلب رسول اللہ کو اذیت دی، اور بے شک ایسے بھی ہے، ایسے ہی ہے، جس نے انہیں اذیت دی انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ تو جو حضرت علی علیہ السلام نے مطلب جو انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی تھی، تو تب ان کو اتنی اذیت ہوئی تھی، اس کے متعلق اب کیا کہیں گے؟ تو دوبارہ سوال پوچھیں، مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کا کہتے ہیں نا آپ کے مطلب جس نے انہیں اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور بے شک یہ حدیث بھی ہے۔ تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی تھی، تو ان کو اتنی اذیت ہوئی تھی، نہیں شادی نہیں کی کیا تھی، کہیں گے آپ؟ شادی نہیں کی تھی بھائی، شادی نہیں کی تھی اس کا، نہیں شادی نہیں کی، چلو ویسے رشتے کی بات ہوئی تھی اور انہیں اذیت ہوئی تھی، رشتے کی بات ہوئی تھی اور ان کو اذیت ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ شیعہ کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو حدیث وہ کتاب دکھاؤں، شرائع الاسلام، شرائع الاسلام یہاں پہ ہے میرے پاس، ایک منٹ میں شرائع الاسلام دیکھ لوں، میرے پاس شرائع الاسلام یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا میں وہ کتاب، اچھا وہ اصل اس کا واقعہ یہ ہے، کتاب شرائع الاسلام میں آپ دیکھیں، مصیبت یہ ہے کہ آپ کے علماء آپ کو جو احادیث سناتے ہیں شیعہ کتب سے، وہ صحیح طریقے سے نہیں سناتے ہیں، وہ ایک ٹکڑا سناتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک منافق نے خبر دی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے کا رشتہ طلب کیا ہے۔ انہوں نے طلب نہیں کیا تھا، ایک جھوٹے آدمی نے خبر دی، تو وہ اس سے ناراض ہو گئی۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ اس طرح دل گرفتہ ہے، اس کچھ آزردگی ہے، تو وہ سبب پوچھا۔ تو اب میرے ذہن میں کتاب کیونکہ سامنے نہیں کہ میں کتاب دکھاؤں آپ کو، تو وہ وہاں سے مسجد چلے گئے، کچھ دیکھا کہ یہ آزردہ ہیں، وہ مسجد چلے گئے، وہاں لیٹ گئے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے استفسار کیا، پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو بتایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ناراض ہیں، وہ مسجد چلے گئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلب نہیں کیا ہے، اور نہ میں نے کبھی اس کا سوچا بھی نہیں ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ اس پہ راضی تھیں۔ تو اصل واقعہ یہی ہے، کہ انہوں نے ان کو ناراض نہیں کیا تھا، کسی نے جھوٹ کہا تھا ان سے، بی بی سلام اللہ علیہ سے۔ اس کے یہ ابھی میں شرائع الاسلام آپ کے لیے نکالتا ہوں۔ اچھا میں آپ کے کال ختم ہونے کے بعد میں پورا واقعہ شرائع الاسلام سے دکھاؤں گا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، لیکن وہ ناراض تو ہوئی تھی نا، مطلب یہ آپ بھی مان رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے ناراض نہیں کیا تھا نا، منافق نے جھوٹ کہہ کے ناراض کیا تھا۔ اگر وہ جو شخص ناراض، یہ تو مان رہے ہیں دیکھیں جو شخص ناراض کرتا ہے، بھلے کیا فرمایا کہ بھلے جو شخص ان کو ناراض کر دے وہ حرام اس نے مرتکب کیا۔ اب اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے بری ہیں تو انہوں نے تو ناراض نہیں کیا نا۔ صحیح ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی۔ اور حکم جی، اور اسی کے مطلب جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے خلافت والا، اور یعنی کہ عید غدیر کے حوالے سے اس کے متعلق سوال کرنا تھا کہ مطلب اس میں جو ہے یہ خلیفت، یعنی کہ کوئی واضح الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ نے کہا ہوا۔ اچھا اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے جو میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ مطلب جب یہ رسول اللہ مطلب غدیر کی جب بات ہو رہی تھی، مطلب جب رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا حجت الوداع، تو اس میں مطلب جب حضرت علی علیہ السلام تھے تو وہ مطلب ادھر نہیں تھے، مطلب عید غدیر میں، وہ غدیر خم میں نہیں تھے، تو وہ ادھر تھے اپنا یمن میں تھے۔ تو اس کے متعلق مطلب پوچھنا تھا آپ سے۔ کون یمن میں تھے؟ وہ حج سے پہلے یمن میں تھے، مطلب حج سے پہلے یمن میں تھے، حج سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے، حج کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کے ساتھ، ان کی صحبت کے ساتھ پوچھا نا، تو وہ کہہ رہے تھے وہ تو یمن میں تھے، ہمارے نہیں کہہ رہے تھے مطلب وہ یمن میں تھے۔ غلط ہے جب کچھ اساتذہ
یمن میں تھے، یمن میں 2 دفعہ انہوں نے ان کو بھیجا، ایک دفعہ سنہ 7 ہجری میں، ایک دفعہ اسی حجۃ الوداع سے پہلے۔ حجۃ الوداع سے پہلے وہ حج یمن میں تھے، لیکن حج سے بہت قریب وہ مکہ پہنچے اور وہاں سے ہدایا بھی لے کے آئے تھے یمن سے، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے۔ یعنی کہ مطلب ادھر ہی تھے، اپنا جو خطبہ غدیر خم میں ادھر ہی تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ بالکل، غدیر خم میں تھے۔ اتنے احادیث ہیں آپ کے، ابھی میں نے حدیث دکھایا آپ کو، ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا۔ اتنے زیادہ احادیث ہے، کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ غدیر خم میں نہیں تھے؟ نہیں، فخر الدین رازی نے اپنی کتاب، ہماری کتاب بالکل ذہن سے ابھی نکلی ہے، مطلب فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ وہ یمن میں تھے اب جب غدیر خم کا مطلب آیا، تو اب ان کی کتاب میرے ذہن سے نکل گئی ہے، کس کتاب میں تھا ان کی؟ اگر اس نے کہا ہے نا، ایک شخص کہتا ہے، وہ خود فخر رازی وہاں پہ تو نہیں تھا، فخر رازی نے کہا ہوگا، مجھے بعید نہیں لگتا، لیکن وہ فخر رازی خود شاہد واقع تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اتنے احادیث موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہے، حدیث سب بھی صحیح ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو یہ فخر رازی کے تعصب یا اس کے جہل پہ دلالت کرتا ہے، نہ کہ یہ صحیح ہے کسی اور بات پہ، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ شرائط اسلام والا والا پھر آپ بتا دیجیے گا، میں دیکھ لوں گا۔ ہاں میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، مجھے مل جائے میں فوراً دکھاؤں گا آپ کو، یا علی، بہت مہربانی، خدا حافظ۔ علل الشرائع، شرائع الاسلام نہیں، علل الشرائع، میں سے غلطی ہوگی، علل الشرائع میں وہ حدیث ہے۔ علل الشرائع والی حدیث وہ یہ ہے بھائی، یہ کتاب ہے علل الشرائع، تالیف الشیخ الصدوق، سن 1963 میں یہ کتاب نجف اشرف میں مکتبۃ الحیدریہ میں چھپی ہے۔ یہاں پہ باب ہے کون سا؟ صفحہ نمبر 185 میں، العلۃ التی من اجلها دفنت فاطمہ سلام اللہ علیہا لیلان ولم تدفن بالنہار، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کو کیوں دفن ہوا ہے، دن کو دفن نہیں ہوا ہے، اس کی علت۔ یہ حدیث ہے، دوسری حدیث اس میں۔ اچھا، حدیث کافی لمبی ہے، میں آپ کو دکھاؤں۔ جاء شقی من الاشقیاء الى فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک شقی من الاشقیاء، ایک بہت منافق آیا، اس نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس، اما علمتی ان علیا قد خطب بنت ابی جہل، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی کا اس نے خطبہ مانگا ہے۔ فقالت حقا ما تقول، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ منافق نے کہا حقا ما اقول 3 مرات، اس نے کہا کہ جی ہاں، میں 3 دفعہ قسم کہا کہ وہ صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ انہوں نے انہوں نے کیا ہے؟ رشتہ مانگا ہے، طلب خاصگاری کی ہے۔ فدخلها من غیل الغیرہ، بلے اچھا، فاشتد غم فاطمہ من ذلك وبقیت متفکرۃ ہی حتی امست، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس سے ناراض ہو گئی، ان کو غم ہو گیا اور رات ہو گئی۔ وجاء اللیل، رات پہنچی، حملت الحسن على عاتقها الایمن والحسین على عاتقها الايسر واخذت بيد ام كلثوم اليسرى بيده اليمنى ثم تحولت الى حجرة ابيها۔ اچھا، اب ہم صحیح واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے حافظے سے بتا رہے تھے، اس میں کچھ دقت ہے، یعنی کچھ ایگزیکٹیٹیوڈ نہیں تھا اس میں، ایگزیکٹلی اب بتائیں گے آپ۔ اچھا، حضرت زہرا سلام اللہ غمگین ہو گئی، غمزدہ ہو گئی، تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو اس کاندھے پہ، امام حسن علیہ السلام کو اس کاندھوں پہ، اور ام کلثوم کنیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کا ہاتھ پکڑا انہوں نے، اور وہ چلی گئی اپنے والد کے حجرے میں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام آئے، گھر آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے۔ فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصه ما هي، امیر المؤمنین علیہ السلام آئے تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، اب وہ خود بھی ان کو پتہ بھی نہیں کہ اصل داستان ماجرا کیا ہے، کہ کسی نے ان کو بی بی سلام اللہ علیہا کو جھوٹ بولا ہے۔ فاستحى ان يدعوها من منزل ابيها
فخرج الى المسجد يصلي فيه ما شاء الله. تو انہوں نے حیا کیا کہ اب وہ اپنے والد کے گھر چلی گئی ہیں تو ان کو واپس بلا دیں. کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ خود مسجد چلے گئے, وہ نماز پڑھنا شروع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے, اور نمازیں پڑھتے رہے. نمازوں کے بعد انہوں نے کیا کیا, جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه. انہوں نے مسجد میں کچھ فرش تھے, بوریاں تھے, انہوں نے جمع کیا اور اس پہ تکیہ لگا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ بیٹی بڑی حزین ہے, ان پہ پانی پھینکا, انہوں نے لباس پہنچا اور مسجد چلے گئے. فلم يزل يصلي بين راكع وساجد وكلما صلى ركعتين دعا الله ان يذهب ما بفاطمه من الحزن والغم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے پہنے اور مسجد چلے گئے اور دعا کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے. ہر دفعہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد دعا کرتے کہ اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا غم ان سے دور فرما. وذلك انه خرج من عندها وهي تتقلب وتنفس السعداء. کیونکہ وہ جب ان کے پاس سے نکل آئے تھے تو بی بی سلام اللہ علیہا آہ کر رہی تھی, یعنی کہ غم میں تھی. فلما رآها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انها يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها قومي يا بني. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بہت بے قرار ہیں, جب واپس دوبارہ گھر آئے دیکھا کہ یہ بہت بے قرار ہیں, ان کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے, فرمایا کہ بیٹی میرے ساتھ آ جاؤ. بیٹی کو ساتھ لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا اور بی بی سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا, اور ام کلثوم جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں ان کا ہاتھ بی بی سلام اللہ علیہ نے لیا. یہ سب آ گئے کن کے پاس, امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. وہ نائمون, وہ سو گئے تھے, ان کو نیند آ گئی تو وہ سو گئے تھے مسجد میں. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلہ علی رجل علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے قدم مبارک پہ رکھا. فغمزہ, ان کو کیا فشار دیا, یعنی پریشر ڈالا, دبایا. وقام قم یا ابا تراب, کہ آپ اٹھ جائیے. فکم من کم ساکن ازعجتہ, کتنے آرام لوگ ہیں کہ آج بے قرار ہو گئے ہیں, آپ نے ان کو بے قرار کر دیا ہے. کتنے ساکن لوگ ہیں, آج آپ نے ان کو بے قرار کر دیا ہے. اچھا, ادعو لی ابا بکر من دارہ, ابو بکر کو اس کے گھر سے بلاؤ. وعمر من مجلسی, عمر کو بھی بلاؤ. وطلحۃ, سب کو بلایا. فخرج علی فاستخرجہما من منزلہما, پس امیر المؤمنین علیہ السلام گئے, ابو بکر, عمر اور طلحہ ان لوگوں کو بلایا. وَأَجْمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا علی اما علمت ان فاطمة بضعة منی وانا منها فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. یا علی, تجھے پتہ نہیں ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کے گوشے ہیں, جس نے ان کو اذیت کی ہے اس نے مجھے اذیت کیا ہے, اور جس نے مجھے اذیت کیا ہے اس نے اللہ کو اذیت کیا ہے. ومن آذاها بعد موتی كمن كان آذاها في حیاتی, اور جس نے میرے موت کے بعد اذیت کرے اسی طرح ہے جو اس سے میرے حیات میں اذیت کرے. اب دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آپ نے اذیت کیا ہے. یہ جو ہے سب ابو بکر عمر کو بلانے کا بھی اس میں بڑی حکمت ہے کہ ان پہ حجت تمام ابو بکر عمر پہ کرنا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا, جبرائیل تو آتے ہیں. ایک دیکھیں, امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا امور کا پتہ ہوتا ہے معصومین کو, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, روایات میں ہے کہ امتحان کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے کسی مسئلے کو خداوند متعال اس کا علم نہیں دیتے اہل بیت علیہم السلام کو, یہ بھی ہوتا ہے. اب اس اصل واقعہ میں اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ باتیں, مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ علم اللہ نے نہیں دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ مسئلہ مثلا نہیں کیا ہے, مرتکب نہیں ہوا ہے. یعنی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مصالح کے بنا پر یا امتحان کے لیے یا بعض فضائل ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے کا علم یا اصل امتحان دنیا ابتلا کے لیے اس کا علم کسی معصوم سے اس مسئلے کو چھپایا جائے. بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بلا کر کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ نے اذیت کیا، کیا کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی ان کو اذیت کرے تو اس نے مجھے اذیت کیا ہے، اور جس نے ان کو میرے موت کے بعد اذیت کیا ہے اسی طرح جس نے اس نے میرے حیات میں اذیت کیا ہے۔ ومن آذاها فی حیاته کمن کان آذاها بعد موتی، اور جس نے ان کی اذیت کرے بی بی سلام اللہ علیہ کو میری حیات میں اس طرح ہے جو وہ اس طرح میرے موت کے بعد اس کو اذیت کرے۔ فقال علی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے علم ہے اس بات کا، علم ہے۔ فقال فما دعاك الى ما صنعت، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فقال علی والذی بعثك بالحق نبیا ما كان منها مما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، خوب جملے دیکھو، اس اللہ کی قسم جس نے تجھے بالحق نبی بنا کر بھیجا ہے، جو خبر ان کو پہنچی ہے کہ میں نے مثلا خاصگاری کی ہے، یہ میں نے یہ جھوٹ ہے، میں نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے۔ ولا حدثت بها نفسی، اور نہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی گزرا ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں گزرا ہے کہ یہ میں ایسا کام کروں کہ میں ابو جہل کی بیٹی کی میں رشتہ مانگوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ صدقت وصدقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہ بھی سچی ہیں، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں صدقت وصدقت۔ ففرحت بذلك فاطمہ علیہ السلام بذلك وتبسمت حتى رأى ثغرها، یہ سن کے بی بی سلام اللہ علیہ خوش ہو گئیں، انہوں نے تبسم کیا، مسکرایا، حتیٰ کہ ان کے دانت نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دانت دیکھے، دانت نظر آئے ان کو۔ اچھا، فقال احدهما لصاحبه انه لعجب لحينه ما دعاه الى ما دعانا هذه الساعه۔ تو ابو بکر نے عمر سے، یا عمر نے ابو بکر نے ایک نے دوسرے سے کہا یہ عجیب بات ہے، اس رات اس گئے وقت ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا، ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا، اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ انہوں نے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن کو پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے گود میں لیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت زینب کو سلام اللہ علیہ کو گود میں پکڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر تک چھوڑا ہے، ان کے گھر تک چھوڑا ہے۔ وَوَضَعَ عَلَيْهِمْ قَطِيفَةً وَاسْتَوْدَعَهُمُ اللَّهُ، ان کو سلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان پہ بستر بھی، جو رخت ہوتا ہے، رخت خواب ہے، جو بھی ہے، سونے کا کمبل ہے، جو بھی ان پہ قدیفہ، جو ہے قدیفہ بولتے ہیں وہ کمبل، وہ چیز جو انسان سر پہ ڈالتا ہے، وہ بھی ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، سب کو سلایا۔ ثم خرج وصلى بقیۃ اللیل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ اچھا، یہ واقعہ گزر گیا۔ فلما مرضت فاطمہ سلام اللہ علیہ، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیمار ہو گئیں، الذی ماتت فیہا، جس میں وہ دنیا سے چلی گئے، اتیاہا عائدین واستأذنا علیہ، ابو بکر عمر آئے کہ ہم عیادت کرنے کے لیے آئے، حال احوال پوچھنے کے لیے آئے، اور اجازت مانگے، اجازت مانگنے کے لیے۔ فأبت أن تأذن لهما فلما رأى ذلك أبو بكر أعطى الله أحدا أن لا يظله سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويتراضاها، فبات ليلة في البقيع ما يذله شيء، ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال إن أبا بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فله صحبة وقد أتيناها غير مرة مرارا نريد أن إذن عليها ويتأبى۔ بہرحال ابو بکر عمر آئے کہ ہمیں اجازت دو، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں، حال پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، تو ابو بکر کو بڑا پریشانی ہو گئی کہ بھئی یہ تو میرے لیے بہت بدنامی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا تو میں تو کبھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک بی بی مجھے اجازت نہ دیں ان سے عیادت کرنے کا۔ تو وہ
چلا گیا وہ ادھر سنسان جگہ میں چلا گیا، وہ بہت پریشان ہے. عمر آ گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، دیکھو ابو بکر بوڑھا ہے، بزرگ ہے، صحابی ہے، سسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سفارش کیجئے نا. ایک دفعہ ہم عیادت کے لیے آتے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سلام اللہ علیہ سے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد ترددا مرارا كثيرا ورددتهما ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك فقالت والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى بي فأشكوهما إليه بما صنع وارتكباه مني. کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، یا بنت رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ ان دونوں نے کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہوتا، سب کو پتہ ہے. ان دو اشخاص سے جو حرکت صادر ہوئی ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، امت کے ساتھ، وہ تو آپ دیکھتے ہیں. لیکن یہ لوگ بہت مصر ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. بار بار میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ سے ملاقات کراؤ. تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں کبھی ان سے ملاقات نہیں کروں گی جب تک میں اپنے والد سے کے پاس نہ جاؤں اور شکایت نہ کروں، کہ ان کے کرتوتوں کا میں شکایت نہ کروں، میں ان کو کبھی اجازت نہیں دوں گا. تو بہرحال اس کے بعد روایت کافی طویل، اگلے صفحے پہ جاتا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں ابھی. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب سفارش کی، کیا میں نے ان کو ضمانت دی ہے کہ ان کو میں آنے دوں. تو زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، گھر آپ کا گھر ہے، میں کون ہوں، آپ نے ضمانت دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجازت دی. یہ مخالفین کے کتب میں بھی ہے، ابن قتیبہ میں الامام والسیاسہ میں اس کو روایت کیا. بہرحال اس نے وہ پہلا والا ایسا روایت نہیں کیا کہ جس میں عمر اس کی خاصگاری کی بات ہے، آگے والا سب پورا اس نے روایت کیا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیر دیا اور پھر کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا. جب وہ دونوں آ گئے بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس، بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ قال لا أكلمك من رأسي كلمة واحدة أبدا حتى ألقى أبي وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما مني. قال إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي لنا ولا تؤاخذينا بما كان منا. پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے ان کو یاد دیا کہ کیا تم کو یاد ہے وہ واقعہ کہ میرے والد سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیا تمہیں یاد ہے؟ هل سمعتما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. کیا تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یاد ہے وہ واقعہ. تو فرمایا کہ آپ یاد رکھو کہ تم نے مجھے اذیت کی ہے اور میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھے کبھی نہیں بخشوں گی اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کروں گی. یہ واقعہ کافی طویل ہے. بہرحال یہ جو نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ دلایا ہے، کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے. وہ پورا واقعہ کبھی نہیں سنائیں گے کیونکہ پورا واقعہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی کو غصہ دلایا ہو. پورا واقعہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ روایت اس کی یہی ہے کہ ایک منافق نے جھوٹ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، اس نے غصہ دلایا تھا، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام. بہرحال